السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ پاکستان آرم فورسز کو بطور کمیشن آفیسر جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح چینل اور جگہ پر آئے ہیں۔ کسی بھی آرم فورسز میں کمیشن آفیسر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ ایک باوقار پیشے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں بلکہ آپ اپنے وطن پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، خصوصاً آج کل کے حالات میں۔ لیکن اس مقصد کے لیے جذبہ کے ساتھ ساتھ تیاری کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ISSB میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری صرف ضروری نہیں بلکہ تیاری ہی سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیاری کیسے اور کہاں سے کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ISSB کی تیاری کے نام پر جو کچھ بتایا اور سکھایا جا رہا ہے وہ مفروضوں کی بنیاد پر مشتمل ہے۔ بہت سارے پلیٹ فارمز، چینلز، یہاں تک کہ فزیکل کوچنگ اکیڈمیز کو وہ لوگ چلا رہے ہیں جو خود ISSB سے ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں، یا وہ سرے سے کبھی ISSB گئے ہی نہیں۔ ان میں کسی کے پاس بھی ISSB کے ٹیسٹس، ٹاسک اور انٹرویوز کے بارے میں درست معلومات ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو ISSB کے سلیکشن سسٹم کا درست ادراک ہے۔ تو ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، یہ جو ابھی آپ اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں سینٹینس کمپلیشن سکھائی جا رہی ہے۔ سینٹینس نمبر 2 کو جس طرح اس ٹرینر نے بنایا ہے، یہ گرامیٹیکلی تو درست ہو سکتا ہے لیکن ISSB کے سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ کلپ کو پہلے غور سے سنیے۔ آپ لوگوں نے ڈسکس کر کے اس کا سولوشن نکالنا ہوتا ہے۔ یہ جو ماڈل ہے آپ کا 3D بھی ہو سکتا ہے اور 2D بھی ہو سکتا ہے۔ اس ملٹری ماڈل کے اندر آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے، آیا کہ آپ کے اندر لیڈرشپ 14 لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اس کا کمپلیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ آیا کہ میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کیا کیا ہیں۔ میں ان کی ایکسپلینیشن اس کے اندر دوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کلپ میں گروپ پلاننگ ایکسرسائز ٹاسک کے بارے میں مصوف جو کچھ بھی فرما رہے ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ ISSB میں کینڈیڈیٹ کو اس طریقے سے جانچا نہیں جاتا۔ ہر ٹاسک کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک خاص ایبیلٹی یا چند مخصوص کوالٹیز پر زیادہ فوکس کسی بھی ٹاسک میں کیا جاتا ہے۔ گروپ پلاننگ میں لیڈرشپ بنیادی فیکٹر نہیں ہے۔ تیسری مثال، آپ یہ ویڈیو کلپ بھی سن لیں۔ تو اگر آپ کو لیٹ سپوز وہاں پر وہ بتا دے کہ جب 5 منٹس لکھے اور 5 ڈی منٹس لکھے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یہ سب سے پہلے غلطی اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی ڈی منٹ نہیں لکھتا۔ منٹ تو ہر انسان کے پازیٹیو ہوتے ہیں، خوبیاں بھی، میری بھی پازیٹیو خوبیاں ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں ہارڈ ورک ہوں، کانفیڈنٹ ہوں، اسی طریقے سے وقت بہت سارے ہو گئے، لیکن ڈی منٹس اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کون سے ڈی منٹس لکھنے ہوتے ہیں؟ وہ ڈی منٹس لکھنے ہوتے ہیں جو میں آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں، ریکوریبل۔ ریکوریبل ڈی منٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو ریکور ہو سکے، جس کے اوپر اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے منٹس بن جائیں گے۔ لیٹ سپوز اگر میں کہوں کہ آئی ایم ویک ان انگلش، میں نے کہا کہ ویک ان انگلش، میں انگلش میں کمزور ہوں، تو اگر میں پریکٹس کر لوں انگلش کے، لیٹ سپوز میں کلاسز دوں یا میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھوں یا میں پریکٹس کر لوں تو کیا ہو جائے گا؟ میرا انگلش ہو جائے گا اسٹرانگ۔ تو اسٹرانگ انگلش کیا ہے؟ ایک منٹ ہے۔ تو ابھی دیکھیں بات کہاں سے چلی گئی؟ ڈی منٹ سے چلی گئی منٹ کے اوپر۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کے ڈی منٹس لکھنے ہوتے ہیں جو ریکوریبل ڈی منٹ ہو، جس کے اوپر کام کرنے سے وہ آپ کے منٹس بن جائے۔ کبھی بھی ایسے ڈی منٹ نہیں لکھنے جو آرمی کے خلاف ہو۔ لیٹ سپوز اگر آپ لکھ دیتے ہو کہ آئی ایم لیزی، تو کیا آرمی والوں کو سست لوگوں کی ضرورت ہے؟ لیزی لوگوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر لیٹ سپوز اگر آپ کہہ دیتے ہو کہ آئی ایم ہانسٹ اور آپ کے اندر نہ ہو، یا اس ویڈیو کلپ میں میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے کا جو خطرناک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ بڑے آرام سے خود کو ناٹ ریکمینڈ کرا دے گا۔ ان مثالوں کے علاوہ دیگر کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے غلط موک انٹرویوز لگائے ہوئے ہیں جن میں غلط سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو غلط ٹریک پر لگایا جاتا ہے۔ اس طرح کی ٹریننگ اور کوچنگ کرنے کے بعد آپ صرف خود کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو غلط یقین دلاتے ہیں
کہ آپ ISSB کے لیے تیار ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ بالکل بھی تیار نہیں ہوتے بلکہ ناٹ ریکمنڈیشن کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ ISSB میں ناٹ ریکمنڈ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی غلط کوچنگ اور ٹریننگ ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو لوگ ISSB سے خود ناٹ ریکمنڈ ہوئے ہوں یا کبھی ISSB گئے ہی نہیں ہو، وہ کسی کو کیا اور کیسی ٹریننگ دیں گے۔ انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے یہ چینل لائے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو ISSB کے بارے میں جتنے بھی معلومات اور گائیڈ لائنز دی جائیں گی وہ سب کے سب ISSB کے ایکس سلیکٹرز کی ٹیم سے اپروو ہوگی۔ اس چینل پر آپ کو دوسروں کی طرح اسپون فیڈنگ نہیں کرائی جائے گی، بلکہ آپ کی پرسنالٹی کو مزید بہتر اور اپنی سافٹ سکلز کو مزید پالش کرنے کے طریقے اور گائیڈ لائنز بتائی جائیں گی، تاکہ آپ ایک نیچرل ملٹری آفیسر کے طور پر ابھر سکیں اور اپنے بلبوتے پر ISSB سے ریکمنڈ ہو کر اپنے ملک کے لیے ایک بہترین ملٹری آفیسر بن سکیں۔ یاد رکھیں، صرف جیتنا ہی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ سیکھنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ISSB کی ابتدائی تیاری سے لے کر ISSB کی مکمل روٹین تک، سائیکالوجسٹ ٹیسٹ میں مہارت سے لے کر GTO کے تمام ٹاسک کو درست سمجھنے تک، اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ گروپ ڈسکشن سے لے کر انٹرویو تک کے تمام ٹیسٹ، ٹاسک اور مراحل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، لیکن رٹا نہیں لگوائیں گے، بلکہ آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ خود اپنی خودداد صلاحیتوں کو نکھار کر یہ سارے ٹیسٹ اور مراحل پاس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے اور آپ درست طریقے سے ISSB کی تیاری کر سکیں۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔